أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، جس سوسائٹی اور معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہاں ہمیں کئی سارے مسائل نے گھیرا ہوا ہے۔ ہمارے کام رک جاتے ہیں، معاملات بکھر جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ انسان جب کسی کو مسیحا سمجھ کے اس سے دکھ سکھ کرتا ہے تو اکثر اوقات یہ جواب ملتا ہے کہ آپ کو باہر کی کسر ہے، آپ کا گھر بھاری ہے، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں جو درخت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس پہ جو مخلوقات رہتی ہیں وہ جن جنات ہیں، آپ پہ آسیب کا حملہ ہے، آپ لوگ سائے کا شکار ہیں، بندشیں لگ گئی ہیں، فلاں مسئلہ ہو گیا ہے۔ یہ نقصانات جادوگروں کی وجہ سے۔ ہمارا آج صرف ایک ہی ٹاپک ہے کہ جن جنات آسیب قرین حمزات، یہ مختلف چیزیں ملتی جلتی ہیں مگر حقیقت میں شاید ایک ہی ہیں۔ ہم کسی اور سے نہیں پوچھیں گے، آج ہم ملاقات کریں گے ان کو بنانے والے رحمان سے۔ یہ گونج ختم کر دیں، آواز کھول دیں۔ ہم اپنے رحمان سے پتہ کریں گے انسان کی رہنمائی۔ میرے پاس بے شمار لوگ یہ کہ اپنے پیشنٹ کو لے کے آتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی، دیسی پیتھی سارے علاج کر لیے، ڈاکٹرز نے جتنے ٹیسٹ تھے وہ کروائے ہیں لیکن ان میں کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ کہیں اللہ اللہ کرا لیں۔ اور اب جب یہ لوگ آتے ہیں اس طرف، یہاں ایک اپنی دنیا ہے، اپنا جہان ہے۔ جیسے ہر پیتھی میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہے، یہاں دم پیتھی میں بھی ایسا کچھ ہے۔ لیکن مجھے بطور انسان پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو جن جنات آسیب حمزات سایہ قرین ہیں ہوتے کیا ہیں۔ ہم زندگی رہی تو انشاءاللہ ہماری اگلی ملاقات ایک برننگ ایشو پہ ہے، ہم اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے 7 ستمبر کے حوالے سے۔ لیکن یہ موضوع میں تب تک اس کو چلاؤں گا جب تک پورا تعارف نہیں ہو جاتا، یقین نہیں ہو جاتا اور مومن کا اللہ سے ٹوٹا ہوا تعلق بحال نہیں ہو جاتا۔ سب سے پہلے جن لفظ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری نظر سے کچھ چیزیں حکمت کے تحت اوجھل رکھی، یہ حکمت وہی جانتا ہے۔ میں اس وقت ان شعاؤں پہ، روشنی پہ، ان لائٹوں پہ بات نہیں کروں گا کہ جو انسان کو نظر نہیں آتی مگر ان کے ذریعے انسان دوسری مخلوقات کو یا دوسری مخلوقات ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ اور اس کے ساتھی تمہیں دیکھتے ہیں، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یہ تم سے دشمنیاں کرتے ہیں۔ اس حد تک تو ٹھیک ہے۔ اب ہمیں اپنے دشمن سے جو اعلانیہ ہے، جو چھپا ہوا ہے، اس سے بچنا ہے۔ لیکن پہلے یہ پڑھ لیں کہ یہ ہیں کیا۔ اللہ مالک الملک سب سے پہلے یہ تعارف کرواتے ہیں انسانوں کا اور جنات کے باہمی تعلق۔ رب نے کیوں بنایا بھی؟ اگر انہوں نے نقصان ہی کرنا تھا تو بنائے کیوں ہیں؟ نکمی نہیں کوئی چیز زمانے میں اور برا نہیں کوئی قدرت کے کارخانے میں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے ہر چیز کو انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اس کے ملائکہ بھی ہیں، نوری مخلوقات ہے، عبادت کرتی ہے، لیکن اللہ کو اچھا لگتا تھا کہ وہ ہر وقت فارغ ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ یہ مصروف ہو کے اپنی ضروریات زندگی میں سے ٹائم نکال کے میرے پاس آئے، لہذا اللہ نے اعلان کیا۔ یہ اعلان سورۃ الزاریات آیت نمبر 56 کا ہے۔ گھر جا کر کے آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں پڑھیں،
12-14 ترجمے علماء نے مختلف مسالک کے بڑے جو ہائی لائٹ ہیں کیے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی لے کے پڑھیے گا. میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دو بڑے ترجمے اس کے. ایک، میں نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. عبادت بسا اوقات نافرمان بھی کر لیتے ہیں، باغی بھی کر لیتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ نیکی صدقات خیرات بھلائیاں کر جاتے ہیں، مگر جو حقیقی معنوں میں بندہ ہوتا ہے اسے ساری دنیا بھی مل کے کہے کہ ایک مکھی کا سر توڑ کے نذرانہ پیش کر دے، نہیں تو مار ڈالیں گے، وہ مر جاتا ہے مگر اللہ کا بندہ ہونے کا حق ادا کرتا ہے کہ میں کسی اور سے نہیں ڈرتا، موت اللہ کے ہاتھ میں، شرک نہیں کروں گا. گفتگو کا پہلا نقطہ کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ نے کس لیے بنایا ہے؟ بندگی کے لیے، عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے، فرمانبرداری کے لیے، مطیع ہونے کے لیے. اب ان میں بغاوت آ گئی، جیسا دیس ویسا بھیس. ارشاد باری تعالیٰ سورۃ الکہف پہ آج آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، آیت نمبر 50 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. وہ وقت یاد کریں جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. مشہور زمانہ واقعہ ہے. اگلے لفظ سنیے، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سب سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے. یہاں بڑے سارے لوگوں نے اعتراض اٹھایا ہے کہ حکم سجدے کا فرشتوں کو تھا تو ابلیس کیوں کرتا؟ وہ تو فرشتہ نہیں تھا. جواب آگے آئے گا. سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس کان من الجن. یہ جن ہے، جنات میں سے. جنات کہاں سے بنے ہیں اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کا یہیں پہ مسلمانوں کو، مومنوں کو، بندوں کو، انسانوں کو کہتے ہیں افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. تم مجھے چھوڑ کے، میں تمہارا خیر خواہ، میں خالق پروردگار، تم میرے اس نافرمان اور اس کی ذریت آل اور اولاد کو اپنا یار بیلی سجن خیر خواہ اور محافظ سمجھتے ہو. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ. یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. یار تم نے عجیب تبدیلی کی ہے، مہربان رب کو چھوڑ کے شیطان کو لے لیا ہے. یہ کیسی تبدیلی ہے؟ یہ جو آپ نے بدلا ہے نا خود کو، یہ اچھا نہیں کیا. اس کے بعد گفتگو کا تیسرا نقطہ کہ جنات کی پیدائش کہاں سے ہے. ان کے بارے میں قصے کہانیاں داستانیں جو منڈی میں ہیں، مارکیٹ میں، لوگوں میں آپ نے سن رکھی ہیں، وہ ایک الگ ہے. ہم اتنی بات کر رہے ہیں جتنی رحمان نے بتائی ہے. میں اس کا سیاق سباق سے بھی بات کر سکتا تھا لیکن وقت کم ہوتا ہے. جنات کی تخلیق کس چیز سے ہوئی؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کے مجموعے سے پیدا کیا ہے. 5واں خیر برکت، اپنا نور اور کن کا کلمہ. آگ ہوا پانی مٹی سے. فرشتوں کو رب نے نور سے بنایا اور جنات کو رب نے بنایا ہے آگ سے. دلیل یہ اس وقت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 12 ہے. اللہ نے جب ان سے پوچھا، اب آئیے وہ جو کہتے ہیں نا جی حکم فرشتوں کو تھا تو اس نے نہیں کیا، تو یہ تو حکم میں شامل ہی نہیں تھا، تو وہ بھی سن لیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. ابلیس جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا، اس کے لیے اسپیشلی حکم تھا یا اسی حکم میں شامل تھا یا ان کے تابع تھا، یہ ایک الگ بات ہے، یا وہ اس کے تابع تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے تمہیں حکم دیا تو تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہیں کیا؟ تو نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ لاجک سنیے، جواب سنیے. کہتا ہے خلقتنی، نہیں، انا خیر منہ. میں جسے مسجود بنایا جا رہا تھا انسان، یہ جونیئر ہے، کل کا ہے. انا خیر منہ، میں سینئر ہوں، میں پہلے کا ہوں. انا خیر منہ. اور بڑا چھوٹے کو سلیوٹ مارے یہ نہیں ہو سکتا. آج ایسے ہی ہے نا ہمارے یہاں، تو سوچ پڑیے اس نے کیا جواب دیا؟ انا خیر منہ. آگے کہتا ہے خلقتنی من نار. اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا. یہ جن جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ عامل لوگ ان کو جلاتے ہیں.
بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آگ کو آگ کیا لگے گی؟ جیسے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، مٹی کو مٹی کھاتی ہے، آپ اور میں بھی تو مٹی میں جذب ہوتے ہیں نا، دبا دیا جاتا ہے۔ جنگل کی لکڑی مل کر کے جنگل کو کٹواتی ہے، آگ کو آگ پکڑتی ہے۔ آگ کی بڑی قسمیں ہیں، اور سب سے بڑی جہنم کی آگ وہ حاویہ، دنیا کی ہر آگ اس سے لائٹ 69 مرتبہ دھو دھو کے رب کی رحمت اور کرم سے نرم کی ہوئی، تو یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں۔ لہذا اپنا کانسیپٹ جو ہے اس کو واضح کر لیں، کلیئر کر لیں۔ قرآن مجید اس کو کہتا ہے، سورۃ الاعراف ہے، وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، انسان کو تو نے گارے سے بنایا ہے، کیچڑ سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے۔ اور کیچڑ والا آگ اوپر رہتی ہے، پاک صاف ہوتی ہے، یہ نیچے کو نہیں جاتی، یہ بلند و بالا ہے، شعلے اونچے ہیں، مٹی نیچے ہے، بیٹھتی ہے۔ اس چھوٹے کو، جھکے ہوئے کو، مٹی کو میں اس کو سلیوٹ کروں، سلام کروں، سجدہ کروں۔ چوتھی چیز، یہ جن جنات اور انسان ایک دوسرے کا تعاون بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کام لیا جا سکتا ہے۔ کیسے لیا جا سکتا ہے؟ پہلے تو دکھتے نہیں ہیں، اللہ بھی تو نہیں دکھتے نا، مدد مانگتے ہیں کہ نہیں، آتی ہے کہ نہیں؟ اگر مثبت طریقے سے چلا جائے تو اللہ نے کائنات کی ہر مخلوق میری معاون بنائی ہے۔ شرط یہ ہے کہ میں رب کا بنوں، رب سب کو میرا بنائے گا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یہ سورہ الاسراء ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو گئے مطلب ایک جگہ یہ آ سکتے ہیں، اکٹھے ہو سکتے ہیں، ایک کاز کے اوپر، ایک ٹارگٹ کے اوپر، ایک ہدف پہ، ایک ماٹو کے تحت، ایک گول، ایک نظر، ایک نظریہ، اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن، یہ سارے مل کے اس قرآن جیسا قرآن لانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لا یاتون بمثلہ، یہ ہمارا فیصلہ اور چیلنج اور اعلان ہے، اور یہ ہم خبر دے رہے ہیں، یہ اس جیسا نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر یہ ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہیں بن جائیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، ہم فکر، ہم نظر، ہم خیال، ہم مجلس، ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم مشرق، ہم عقل، ایک فکر اور سوچ لے کے ساری زندگی مددگار بن کر کے بیٹھے رہیں، تعاون کرتے رہیں، یہ کام نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ جن جنات انسان ایک دوسرے کا تعاون کر سکتے ہیں، لیکن کچھ کام ہیں، کچھ ٹاسک ہیں جو ان سے پورے نہیں ہوتے، بھلے وہ جن ہی کیوں نہ ہو۔ پانچویں چیز، یہ انسانوں کے ساتھ ملتے رہتے ہیں، بیٹھتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں، بس اوقات ہمیں ادراک نہیں ہوتا، پہچان نہ ہو تو کیسے پہچاننا، یہ میں علاج میں جا کے ذکر کروں گا، لیکن آج تھوڑا سا اشارہ کر دوں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ کبھی انسانی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی یہ شکل دھار کے آتے ہیں، کبھی پیور انسان خود یہ حرکت کرتا ہے، اور کبھی جنات یہ معاملہ کرتے ہیں کہ انسان کو یقین سے نکال کے، علم سے نکال کے، قرآن سے نکال کے، وحی سے نکال کے یہ وسوسوں میں ڈال دیتے ہیں، نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں، اور وار سیدھا دل پہ کرتے ہیں، سینے پہ کرتے ہیں۔ یوسوس فی صدور الناس۔ آپ دو طرح کے ذرا محسوس کریں کہ آپ کے ساتھ کب کب کوئی جن بیٹھا تھا۔ میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے ہیں، وہ کہنے لگے کہ یار یہ جو تو کام کر رہا ہے نا اچھا نہیں کر رہا، یہ جو تو کما کما کے ماں باپ کو دے رہا ہے نا اچھا نہیں کر رہا، یہ تو سارا پیسہ بیوی بچوں پہ لگا رہا ہے اچھا نہیں کر رہا، یہ جو تو کر رہا ہے اچھا۔ حالانکہ بندہ بالکل ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، اس کو ڈگر سے ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کا ذہن خراب کر دیا جاتا ہے۔ بچہ پڑھنے جاتا ہے، راستے میں کئی بیٹھے ہوتے ہیں، پکوڑوں والے، سموسوں والے، پان سگریٹ والے، وہ ہمارے بچوں کو دیکھنے میں وہ انسان ہے، اور کبھی آپ نے خود محسوس کیا ہوگا، بندے کو بیٹھے بیٹھے ایک عزم ہوتا ہے یہ کام کر لوں، اندر ایک آواز آتی ہے، وہ قرین ہوتا ہے، وہ چھپا ہوا جن ہوتا ہے، نہیں یار یہ نہیں کرنا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء،
کبھی یہ ہمارا نفس امارہ بن کے ہمیں غلط آرڈر لگاتے ہیں، یہ کر لے وہ کر لے ایسے کر لے بیان دے دے، جب نقصان ہوتا ہے تو پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں تینوں بس کیا اسی میں ہاتھ تو نہیں سی پڑے، اور یہ قیامت والے دن بھی ہونا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب لفظ کرین آئے، لفظ سایہ آئے، لفظ ہمزاد آئے، تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ کبھی وہ ہمارا نفس ہوتا ہے، کبھی اندر ہوتا ہے، کبھی وہ دل ہوتا ہے۔ ہم نہیں کہتے میرا ایک دل کردہ سفر کرا، ایک دل کردہ نہ کرا۔ تو یہ وسواس پہچان ہے ان لوگوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس میں وسوسے آپ کو بھی آتے ہیں، مجھے بھی آتے ہیں۔ بس اوقات بندہ کھڑا یہاں ہوتا ہے، سفر کر کے بہت دور چلا جاتا ہے نماز میں، دکانوں میں، کاروبار میں، منڈیوں میں، بیرون ملک، فلائٹوں پہ، اچانک خیال آتا ہے کہ یار میں تو نماز پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا یہ تمہاری نماز کے اندر یہ خنزب شیطان اور جن آیا ہے، چھپ کے آیا ہے، اس نے وار کیا ہے، تمہاری توجہ چھینی ہے، اخلاص چھینا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق چھینا ہے، غضب کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے قضا ہوئے جو ادا ہوئے تھے نماز میں۔ یہ جس کی یاد آ رہی ہے اور جو دلوا رہا ہے، دونوں ہی اس وقت میرے لیے وہی ہیں۔ یہ میرے کرین ہیں، یہ میرے سایہ ہیں، یہ میرے ہمزاد ہیں، یہ میرے لیے آصف ہے۔ علاج تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں اشارہ کروں گا، باقی تفصیل میں ہم اس پہ مستقل ایک ملاقات رکھیں گے تاکہ یقینی علم الیقین کے ساتھ جینا سیکھیں۔ اور جب یہ میں بات کر رہا ہوں، میں اس میں بڑی کہانیاں، بڑی داستانیں، لوگوں کے واقعات سنا سکتا ہوں، کیونکہ میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے 2023 تلک والد صاحب کی وفات تک یہ سارے مناظر گھر میں دیکھے ہیں۔ اب یہ کیفیت پیدا ہو جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نماز کے اندر جو بائیں طرف کھڑا ہے وہ میرا کوئی محترم، کوئی معزز، کوئی پڑھا لکھا، کوئی عالم فاضل، فرمایا کوئی نہیں، بائیں طرف منہ کر کے تھوکنے کا اشارہ کر دیں، تھوڑا سا ایسا، تھوکنا نہیں، اشارہ کافی ہے۔ جو کل ہمیں جھکا نہیں تھا آج اس پہ تھوکا جائے گا تو کھڑا رہے گا۔ اور اس پہ میں نے ایک دفعہ بات بھی کی تھی اور یہ واقعہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں، ضرورت ہوتی ہے۔ میں ملت ڈگری کالج سے آ رہا تھا، رہائش نگہبان پورہ کی طرف سے۔ میں نے جب ملت چوک کا اشارہ کراس کیا تو عزیز فاطمہ والی طرف مڑتے ہوئے کاواساکی موٹر سائیکل پہ نوجوان، اس وقت یہ زیادہ استعمال ہوتی تھی، تو ایک نوجوان بیٹا اور بیٹی، بہن بھائی یا جو بھی ہیں، وہ جا رہے تھے تو اس کو پیچھے تنگ کر رہے تھے۔ بچی نے بڑی اپنے آپ کو کور کرنے کی، سنبھالنے کی کوشش کی، مگر یہ پریشان کرتے آئے، حتیٰ کہ عزیز فاطمہ کراس کر کے آگے جو واپڈا کا آفس ہے وہاں بچی نے پیچھے منہ کر کے ایسے تھوکنے کا اشارہ کیا، دونوں موٹر سائیکلیں مڑ گئیں کہ لفٹ نہیں ملی۔ تب مجھے جا کر کے رسول اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی عملی سمجھ آئی کہ یہ دنیا کے شیطان اور جنات، یہ جو ماں باپ سے اوجل ہو کے، دنیا سے اوجل ہو کے اپنے بار کر کے اپنے پھندوں میں اور دام میں، تصویر میں پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انسان موقع دے، گرین سگنل دے تو آتے ہیں، ریڈ سگنل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑھ دیجیے۔ اسی طرح یہ لوگ آتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور یہ لفظ کتنی طاقت رکھتے ہیں بڑے بڑے شیطانوں کو اور قوتوں اور پاوروں کو بھگانے میں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے پاس کھیتی باڑی میں کتے کافی ہیوی ہوتے تھے، بڑے زہریلے قسم کے، کڑوے مزاج کے، تو جب کوئی مہمان آ جاتے، بس اوقات ہمیں فوری پتہ نہیں چلتا کون سا فون کا رابطہ تھا کہ پہلے ایڈوانس ان کو ویلکم کیا جائے، تو جب یہ کتے بھونکتے اور تو پتہ چلتا کوئی آیا، نکلتے باہر تو دیکھا کہ وہ بڑے جاندار طریقے سے اٹیک کر رہے ہیں، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بچیں، لیکن وہ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے۔ مالک پیچھے سے ایک دفعہ کہتا تھا در، یہ لفظ کا اثر ہے ایک خونی کتے کے اوپر، جانور کے اوپر، در۔ جس رب نے بنایا ہے جب آپ اس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، او اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بکلمات اللہ التامہ، یہ حسنین کریمین کا دم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے۔ دفعہ دور ہو جاؤ،
میں رب کے کلمات کے ساتھ رب کا بندہ اپنے تحفظ کے لیے وہ لا استعمال کر رہا ہوں. آپ کے پیچھے لوگ چڑھتے ہیں، آپ بتا دیتے ہیں میں فلاں کو، لوگ ایزی ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ پاورفل میں کسی آدمی کا بندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا. لیکن یہ ہم نوالا ہم کے علاوہ قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، یہ سورہ فصلت ہے، آیت نمبر 25 ہے. وَقَيَّضْنَا لَهُمُ الْقُرَنَاءَ، ہم ان کے اندر ان کے نفس کو قرین بنا کے جگا دیتے ہیں. اگر کوئی سلا دے، کوئی دبا دے تو یہ غالب آ جاتا ہے، وگرنہ قرین اس کی جگہ، رہنے کی جگہ، سونے کی جگہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اگر آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو شیاطین اندر نہیں آ سکتے، جنات نہیں آ سکتے. اگر آپ کھانا کھانے لگتے بسم اللہ پڑھتے ہیں، آپ نے لاک لگا دیا ہے، یہ اندر نہیں آ سکیں گے. اگر ہم بچہ پیدا ہو چار پائیوں یا بیڈ کے نیچے پانی کی کولیاں رکھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چیونٹیاں نہیں چڑھیں گی، تو رب کے لگائے ہوئے لاک اور دیے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تالے اور وہ بندشیں اور وہ رکاوٹیں، وہ حالے، وہ کام نہیں آتے. جس نے یہ پڑھا یہ لوگ اندر نہیں داخل ہو سکتے، کھانے میں شریک نہیں ہو سکتے. اور اگر نہیں تو پھر یہ وہیں پہ سوتے ہیں، بیڈ پہ جگہ نہیں، اسی کے سینے پہ چڑھ کے سوتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں دباؤ پڑا ہے، کھانا کھایا ہے، برکت نہیں پڑی، پیٹ نہیں بھرا. تو دراصل ہم حفاظتی تدابیر نہیں، ہم نے ان کو اپنا یار بنا لیا ہے، سنگی بنا لیا ہے، بیلی بنا لیا ہے، سجن بنا لیا ہے، قرین بنا لیا ہے، ہم نوا بنا لیا ہے. ہم صدا، ہم سوچ، ہم فکر، جو وہ کہتے جاتے ہیں وہ ہم کرتے جاتے ہیں. اور یہ تقریباً ہر انسان کے اوپر واردات ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے میرے قرین کو میرا تابع کر دیا. آپ بھی اپنا قرین اپنے تابع کر سکتے ہیں. عامل لوگ عمل کر کر کے کہتے ہیں نا جی میں نے بڑے موکلات اپنے تابع کیے ہوئے ہیں. آپ نے بھی کیے ہوئے ہیں. 1 درجن بچے، 5 بچے، 10 بچے، ماں باپ کہتے نہیں میں جن تاڑے نے، ان کو کس نے تابع کر رکھا ہے؟ ایک فیکٹری میں ایک باس نے لڑنے پھڑنے والے، مار دھاڑ والے، گالی گلوچ والے اتنے عملے کو کنٹرول کیا ہوا ہے، یہ تابع نہیں ہے؟ یہ عاملوں کے جو تابع ہیں موکلات وہ کچھ خاص ہوتے ہیں. جب چنگیاں ہوتی تھی تو لوگوں نے موکلات رکھے نہیں ہوتے تھے، جو چنگی نہیں دے کے جا رہا پیچھے گڈی لا دو، پھڑ کے لے آؤ، 11 گنا کرو. ہر انسان کے ہر شعبے کے اپنے موکلات ہیں جن سے وہ کام لیتا ہے. لیکن اولا رکھ کے کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں. قرآن سنیے فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. یہ جو ان کا بیلی سنگی قرین ہوتا ہے نا دوست، جنہوں گوڑا بنایا ہوں تنہائی کا ساتھی، یہ پھر مزین کر کر کے بتاتا رہتا ہے یار یہ کر لے، ایسے کر لے، فلاں جگہ چلا جا، اس کو توڑ دے، اس کو مار دے. یہ مزین کر کر کے. ان النفس لامارۃ بالسوء، برائی کو مزین کر کے نفس امارہ جب ابھارتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. یہ ہو چکا ہے، پہلے بھی ہو چکا ہے، آنے والے ادوار میں بھی ہے. انہم کانوا خاسرین، جس نے قرین کی، ہمزاد کی، سائے کی، اسیب کی، ان یاروں بیلیوں سنگیوں کی، خیالات کی، تصورات کی، طلسمات کی، یہ ہوش ربا جو 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 چل رہا ہے نا، ان کی مان لی، یہ خسارے میں، جو ان کے پیچھے لگ گئے خسارے میں. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں صدیوں، دوسری صدی لگی ہوئی ہے، پچھلی صدی کے آخری اشرے دیکھے 2، اس صدی کے پہلے 2 اشرے گزر چکے، تیسرا اشرہ دیکھ رہا ہوں. اور یہی کنڈیشن ہے لوگوں کی. 7واں، یہ سوسائٹیز میں رہتے ہیں، گروہوں میں رہتے ہیں، جتھوں میں رہتے ہیں، خاندانوں میں رہتے ہیں. اس کے اوپر میں کوئی اپنے پرسنل واقعات جو ایکسپیرینس ہے وہ ابھی نہیں لا پا رہا، مجھے قرآن مجید سے تھوڑا تعارف کروانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. سورہ نمل آیت نمبر 17 ہے. ہم نے سلیمان پیغمبر ان کے لیے ان کے جتھے، ان کے گروہ، ان کی جماعتیں اکٹھی کر کے ان کو تابع کر دیا تھا. ان کے یہ انسانوں کے تابع ہوتے ہیں، طاقت بڑی رکھتے ہیں. جب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ سبا کا تخت کون لائے گا، قال عفریت من الجن، عفریت نامی جن بولا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، حضرت آپ اپنی جگہ سے ابھی کھڑے نہیں ہوں گے، میں لے آؤں گا. وانی علیہ لقوی امین، میں بڑا طاقتور ہوں اور امانت دار ہوں، کوئی بدل کے نہیں لاؤں گا. جو اس میں ہیرے خزانے جو کچھ ہے میں وہی لا کر کے دوں گا، اور پوری امانت اور دیانت داری سے لا کر کے دوں گا. اللہ رب العزت نے یہ تذکرہ کیا ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 39 میں. آگے سنیے. جن جنات کتابیں پڑھتے ہیں، علم پڑھتے ہیں، دینی علم، دنیاوی علم، نوری علم، کالا علم، یہ سارے علوم انسانوں کی طرح پڑھتے ہیں.
دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. سلیمان علیہ السلام کو جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یہاں سے اصل دھوکہ شروع ہوتا ہے. عامل لوگ بتائیں گے ساڈے کول کتاب ہے، اسی حساب کتاب کر کے دیں گے. سلیمان علیہ السلام والی کتاب ہے، زنبیل سلیمانی، عصائے سلیمانی، تشتری سلیمانی، انگوٹھی سلیمانی، فلاں سلیمانی. یہ اساسی دھوکے ہیں. یہاں سے آ کر کے ڈی ٹریک کرتے ہیں اور لے جاتے ہیں جناب ساڈے کول او علم ہے جڑا او کول سی، او کون سی، او بزرگ سی. اللہ تعالیٰ پیچھے بتا رہے ہیں افریت نامی جن نے کہا میں لا دوں گا. آپ کے اٹھنے سے پہلے پہلے آپ جو جس مجلس میں بیٹھے ہیں آپ برخاست کریں، اس کا تخت حاضر ہوگا. اور یہاں دو معنی کیے ہیں. ایک کوئی بابا تھا، پڑھا لکھا تھا، عالم تھا، اس نے کہا بزرگ تھا. سیاق اور سباق بتاتا ہے کہ جن نہیں تھا. اللہ نے ان لوگوں کو طاقتیں دے رکھی ہیں، قوتیں دے رکھی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں. کیڑی جو ساڈے پیر کول کھلوتی ہوئے تو کی فیل کر دی ہوئے گی؟ ماؤنٹ ایورسٹ تو لمبا اونچا پہاڑا نہیں، انگوٹھے کے پاس کھڑے ہو کے اس کو سر کرنے میں کتنا وقت لگے گا، کیا ہوگا؟ یہ اتنے بڑے بڑے وزن اٹھا لیتا ہے، میرے سے تو ایک پتہ بڑی مشکل سے اٹھایا جاتا ہے. تو ہر مخلوق سے اللہ نے جسم میں طاقت میں پاورفل مخلوقیں رکھی ہیں، مگر انسان کے تابع کر دی ہیں عقل کی وجہ سے. عقل باقیوں کو بھی، شعور باقیوں کو بھی ہے، لیکن رب نے اسے اپنا پابند اور پوری مخلوق کو اس کا پابند بنا دیا. لہذا اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. جب اس کو دیکھا نا کہ تخت لے کے آ گیا ہے، تو یہاں ہمارے بابوں کی طرح، نجومیوں کی طرح، عاملوں کی طرح یہ نہیں کہا بڑی طاقت ہے ساڑھے کھلا، تلسمات، کرشمات، ہوش ربا، بنگالی بابا فلاں پہاڑیوں میں بیٹھ کے ایڈے چلے کیتے نے مرشد تگڑا ہے. آواز آئی ہذا من فضل ربی. نہ یہ جن کی طاقت ہے، نہ جنات کی ہے، نہ عصیب کی ہے، نہ میری حکومت کی ہے، نہ میری فوج، نہ میری سپاہ کی ہے، نہ میرے لشکروں کا ہے. یہ فضل ہے تو میرے اللہ کا ہے. میں ابا جی سے اکثر پوچھا کرتا تھا انہیں موکلات رکھے جائے کہ کام کہیں پوتر آزمائش بہت بڑی ہے. کتاب و سنت سے ہٹ کے کروں گا تو یہ دنیا بھی گئی، تم بھی گئے، اگلا جہان بھی گیا. اس کے دائرے میں رہ کر کے کروں گا تو ھذا من فضل ربی. اگر کچھ اچھا ہو جاتا ہے تو وہ میرا کمال نہیں ہوتا، وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. لیبلونی، اللہ نے مجھے اتنے لشکر، اتنی طاقتیں، جن جنات، اہل علم، اہل کتاب، یہ سارے لشکر اللہ نے اگر عطا کیے ہیں تو رب مجھے آزما رہا ہے. آزمائش مت بولانا عامل صاحب، معمول صاحب، بیمار مریض دونوں رب آزما رہا ہے. اشکر ام اکفر. طاقتیں مل جائیں تو نہ شکرا، اکڑو خان، بگڑا ہوا نوابی طبیعت کا مزاج انا والا بنتا ہوں، یا پھر میں اپنے رب کے تابع ہو کر کے شکر گزار کہ اللہ تیرا شکر ہے. کہتے ہیں کہ جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں نا، خاندانی بادشاہ ہوتے ہیں، باپ داؤد بھی نبی، بیٹا بھی نبی، خاندانوں میں نبوت چلتی ہے نا. یہ خاندانی رئیس زادے بڑے نرم مزاج لوگ ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو چیک کریں، ابا جی یعقوب علیہ السلام، دادا جی اسحاق علیہ السلام، پردادا جی ابراہیم علیہ السلام، خاندانی رئیس نواب زادے. اور جب بیٹھے ہیں تخت پہ، مارنے والے بھائی بھی سامنے آئے ہیں تو مزاج سے شو نہیں ہونے دیا. لہذا تھوڑی سی طاقت مل گئی، تھوڑا سا عمل مل گیا، بڑے بڑے لوگ چھوٹے لگنے لگے، بونے لگنے لگے. جو چڑھائی اور بلندی آپ کو دوسروں کا قد چھوٹا کر دے، اس چڑھائی سے، اس بلندی سے، اس علم اور عمل سے اپنے آپ کو ذرا روکیے گا. آزمائش ہو رہی ہے. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اگر کوئی شکر کر رہا ہے نا، تسبیح گھما رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے، دائرے میں ہے، عبد ہے، اور رب کا تابع بن کے رہ رہا ہے، اس پہ بھی فخر نہ کرے میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں. یہ اگر کچھ کر رہا ہے تو اس کا فائدہ اس کو ہونا ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. اور اگر کوئی کافر بن کے بیٹھا ہے، 6 ارب لوگ رب کے باغی بن کے کافر بن کے بیٹھے ہیں، رب کی کیا کمی آ گئی ہے خدائی میں؟ رب پھر بھی بڑا کریم ہے. 9ویں چیز، یہ رب کے حکم سے، نوری علم سے انسانوں کے ماتحت ہوتے ہیں. ضروری نہیں کالا علم کر کے جن ماتحت ہوں گے. یہ نوری علم سے، قرآن پڑھنے سے،
رب کے تابع فرمان بننے سے بھی ہوتے ہیں۔ دلیل یہ سورہ سبا ہے، آیت 12 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، ہم نے ہواؤں کو تابع کر دیا۔ اور معاذ اللہ سلیمان علیہ السلام کوئی جادوگر نہیں تھے، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سورۃ البقرہ۔ یہ جو تم کہتے ہو نا انہوں نے جادو کیا تھا اور سب جادو سے تابع تھا، وہ جادو تو کفر ہے، اور سلیمان علیہ السلام رب کا نبی کفر کرے ایسے نہیں ہوا۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ جنات اور شیاطین باغیوں کا کام تھا کہ اس کو اساس بنا کر کے انہوں نے جادو کی وہ جو ہے وہ بیس اور بنیاد اور اساس ڈالی اور منسوب کر دیا سلیمان علیہ السلام کی طرف، وہ جادوگر نہیں تھے۔ سمجھ آگئی کچھ؟ یہ نوری علم سے ہوائیں تابع۔ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر دیگر بڑے سارے لوگوں نے اگر کوئی عامل آپ کو کہے میں ہوا میں اڑ لیتا ہوں اور وہ جینون اڑ رہا ہو، نظر آ رہا ہو، ٹیکنالوجی میں کچھ عرصے کے بعد آپ کو اپنے شہروں کے اوپر شہر نظر آئیں گے، دجالی میڈیا ہوگا، بہت کچھ ہوگا، ایسی ان کے پاس ٹیکنالوجی رب دے دے گا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جنت جہنم دنیا خوشا صاحب جو ہے وہ صحرا، وہاں پہ باغات اگنے لگیں گے، باغات جو ہیں وہ ویرانے بن جائیں گے، دریا خشک، پہاڑ جو ہیں وہ تر و تازہ، سب کچھ نظر آئے گا۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ یہ اڑ رہا ہے ہوا میں، یہ پانیوں کے اوپر چل رہا ہے، تیر رہا ہے۔ یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، اللہ کے ولی یہ کام نہیں کرتے۔ ہوا میں تو پرندے بھی اڑ لیتے ہیں، کوے کو ولی مان لوں، فاختہ کی ولایت کا مرید بن جاؤں؟ نہیں۔ پانی میں مچھلیاں تیرتی ہیں، کچھوے چلتے ہیں، مگرمچھ چلتے ہیں، سانپ تیر لیتے ہیں، ولی ہو گئے۔ اگر ولایت ہوتی تو پھر ان کو دے دیں، وہ ہم سے بہتر تیرتے ہیں۔ ولی وہ ہے جو خالق اور مخلوق کے مابین بیٹھ کے شرک نہ کرنے دے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، مومن شرک کرتا بھی نہیں، کرنے دیتا بھی نہیں۔ ولی وہ ہے جو رب کی کتاب سے جوڑے، ولی وہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جوڑے، ولی وہ ہے جو عبادتوں سے جوڑے، نماز روزہ حج زکات کا تابع بنائے، ولی وہ ہے جو اخلاقیات اچھے بنائے، رب کے بندوں کی چوکٹوں سے اٹھا کے رب کے دروازے پہ لائے، یہ ولی ہوتا ہے۔ ولی وہ نہیں ہوتے جو ساری زندگی نہائے ہی نہیں، ولی وہ نہیں ہوتے، معذرت کے ساتھ۔ اب آتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غدوبها شہر ورواحها شہر، یہ مونسون کی ہوائیں کبھی ادھر چل رہی ہیں، کبھی ادھر چل رہی ہیں، رخ بدل رہی ہیں، بادل آ رہی ہیں۔ وما ارسلنا له عین القطر، ان کے لیے کیا کیا بنا دیا، لوہے، یہ تانبے، چاندیاں، بارشیں، معلومات۔ ومن الجن من یعمل بین یدیہ باذن ربہ، ہم نے جنات کو تابع کر دیا تھا، وہ ان کے سامنے کام کرتے تھے۔ ہمارے سامنے بھی بڑے بڑے جنات کام کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، لیکن بسا اوقات ہمیں یقین نہیں آتا۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ پھر بات کریں گے۔ لیکن قرآن نے جو کہا ہے وہ سن لیجئے کہ یہ تابع ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ آپ جو انہیں کام کہتے ہیں اچھا برا وہ کریں گے، لیکن اچھا عامل، اچھی سوچ کا مالک ان کو اچھے کام کہے گا، برا برا کہے گا۔ ایک اللہ کا ولی بیٹھ کے ککڑ بٹیرے تو نہیں لڑائے گا، لو لوہان زخمی تو نہیں کرے گا کہ لڑو شاباش۔ وہ اپنی دربار مزار پہ بلا کر کے اور اس کے نام پہ غلط کام تو نہیں کروائے گا۔ وہ کرین جو بن گئے اور جنہوں نے کہا کہ یہ وہ ہے، وہ یہ ہے، کروا رہے ہیں، ہوتا ہے۔ 10ویں چیز، یہ ساری طاقتیں رکھ کے بھی رب کے کنٹرول سے باہر نہیں جا سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بالسلطان۔ الرحمن کی آیت نمبر جو ہے یہ 33 ہے۔ یہ سب مل کے اللہ کی طاقت اور کنٹرول اور قوت اور پاور سے باہر نہیں جا سکتے، تابع رہیں گے، اندر رہیں گے۔ اڑ لیں جتنا اڑنا ہے، بھاگ لیں جتنا بھاگنا ہے، نکلیں جتنا نکلنا ہے، شوٹر بنیں، لیکن جو میرا حصار ہے اس حصار کو آپ بساؤ کا چیر پھاڑ بھی لیں گے، لیکن میری کائنات اور یونیورس کے اندر میں ہے، آپ باہر نہیں ہیں۔ اور 11ویں چیز جنات کے بارے میں، یہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں مگر علم غیب نہیں رکھتے۔ ہیکل سلیمانی، ہر بندے کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے فلسطین بھی دکھائے، وہ قبلہ اول دکھائے، وہ بیت المقدس دکھائے، وہاں پہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نماز کا موقع دے، لیکن خواہشات رہ گئیں۔ یہاں ایک کام ہوا تھا، 19 مرتبہ یہ شہر بنا ہے، 19 مرتبہ 20 مرتبہ اجڑا ہے، ہر دور میں تباہیاں ہوتی رہیں۔ ایک وہ بھی دور تھا کہ جب یہاں سلیمان علیہ السلام
ہیکل سلیمانی بنوا رہے تھے اور جنوں سے تعمیر ہو رہا تھا. اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش ہے پوری دنیا. آرکیٹیکٹس آ کر کے دیکھتے ہیں کہ سٹرکچر کیا ہے, کیسے بنا ہے, کیا چیز ہے, کیا اس میں عجوبے ہیں, کیا نوادرات ہیں. اللہ فرماتے ہیں فلما قضینا علیہ الموت, نبی کی جب موت کا فیصلہ ہم نے لے لیا, نبی کی موت کا. یہ جو مہینہ اگلا آ رہا ہے نا, اس میں ہم یہی سنیں گے ساری کہ پیغمبر فوت نہیں ہوتے. اللہ کہتے ہیں ہم نے موت کا فیصلہ لے لیا, موت ان پہ وارد کر دی, موت آ گئی. ما دلہم علی موتہ, کرسی پہ بیٹھے اور لاٹھی کو آگے ٹیک لگا کے, یوں دونوں ہاتھ لاٹھی پہ رکھی, اوپر تھوڑی رکھی ہے, بیٹھے ہوئے ہیں. جنات کام کر رہے ہیں, تابع ہیں, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ پیغمبر زندہ ہیں, ہمارے اوپر ہیں, اور نگرانی ہو رہی ہے. الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ. یہ خبر کیسے ملی؟ یہ دیمک نے, اسے پنجابی میں یہاں کیا کہتے ہیں دیمک کو؟ مختلف نام ہوں گے لیکن دیمک, سفید کیڑا لکڑی کو کھانے والا. یہ لکڑی کو جب کھایا نا, یہ اتنا ظالم ہے نبیوں کی لاٹھی بھی نہیں چھوڑ, جیسے بچھو نے پیغمبر کو ڈنگ لگایا. اور اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کہتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. کوئی نبی رب نہیں ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. پہلے نبیوں کو بھی چیرا گیا, قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, خون ہوئے, زخم ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو دین جھوٹا ہے؟ یہ رب نہیں ہے, انسان ہے, بشر ہے, تقاضا ہے, چوٹیں لگتی ہیں, دانت شہید ہوتے ہیں, خون بہتے ہیں. اپنی طرف سے غلو مت کرو. اور یہی بات اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ دیمک نے لاٹھی کھا لی, وہ ٹوٹ گئی درمیان سے, جب گری تو پیغمبر, میں کچھ کہوں گا تو لوگ کہیں گے وہ جی بے ادبی ہو گئی. یہ بڑا آسان سا ایک نشتر ہے ہمارے پاس, کچھ نہ ملے تھے اے دنیا شیما لب لو, قرآن میں لکھا بھی ہو تو ڈھونڈ لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ ایسے ہوا, جنہوں نے اس ویلے پتا, فلما خرّا, جب گرے, آگے کو گرے, تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. ایک دوجے نو کہن لگے یار جے سانو پتا ہوندا اسی غیب جاندے ہوندا, پہلے پتا ہوندا کہ بابا جی فوت ہو گئے نے, اللہ نو پیارے ہو گئے نے, اتنا عرصہ ہوا ہے, دیمک کھاتی رہی ہے, اور اب جا کر کے تے اسی تھرو آؤٹ کام کرتے رہے ہیں, چھٹی نہ مار جاندے. قرآن کا بیان بھی کتنا کھلا اور کتنا واضح. ہم کیا کہتے ہیں جی میرے کول موکل ہے, علم غیب رکھدا ہے, جتھوں دیاں خبراں لے آ کے دیندا ہے. یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا. یہ جس سال جس دن بھٹو کو پھانسی ہوتی ہے اس سے ایک دن پہلے کا واقعہ ہے. ابو لیاقت پور گئے, کچھ شریف رہائش تھی. ایک آدمی آیا کہ میرے بھائی کا کوئی مسئلہ ہے, اسے باہر کی کسر ہے. یہ میں سناؤں گا کبھی تفصیل سے, لیکن اب یہاں کہ یہ علم غیب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. یہ لوگ جب آئے تو عصر کے لگ بھگ ٹائم تھا, 2 بھائی تھے. اس نے کہا کہ یہ 20 آدمیوں کا کھانا کھاتا ہے, ہم اس کا پے کریں گے, آپ کھانا بنا دیں, نہیں تو لڑتا ہے, ناراض ہوتا ہے تو پھر نقصان کرتا ہے. والد صاحب نے مجھے کہا کافی تھا کہ جاؤ 2 لوگوں کا, مہمانوں کا کھانا کہہ دو. میں نے گھر جا کر کے کہہ دیا. آم کا کو ملتا جلتا موسم تھا, وہ آم لائے گئے, رکھے گئے. ناراض ہوا, لیکن اس نے ایک خبر کہی تھی کہ آج یا مولوی نہیں بچیں گے یا بھٹو نہیں بچے گا. ہم بالکل ویرانے میں, یہاں ہمارے قرب و جوار میں کوئی خبر دینے والا انسان نہیں, ٹوٹلی اپنا ڈیرا چاروں طرف سے 7 کلومیٹر تک آبادی کوئی نہیں. جب اس نے یہ خبر دی تو ابو نے کہا تو غیب نہیں جانتا. کہنے لگا جی ہم غیب نہیں جانتے, نہ ہم دعویٰ کرتے ہیں, لیکن ہماری بھی منٹ پہ جگہ جگہ پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے خبر کنورٹ کرتے رہتے ہیں, ہمارے اپنے ذرائع ہیں, ہم غیب نہیں جانتے. اسلام آباد میں یہ چل رہا ہے. ابا جی نے مجھے اور میرے کزن کو بھیجا. شہر میں ایک حاجی صاحب تھے اس وقت, ان کے پاس ریڈیو تھا, ہم ریڈیو لے کے بہرحال رات کو خبروں میں لگ گیا کہ بھٹو صاحب مولوی جیت گئے ہیں, تحریک نظام مصطفیٰ اور بھٹو صاحب. ہاں جی سر جی, اللہ کہہ رہے ہیں غیب نہیں جانتے, وہ خود کہہ رہے ہیں ہم غیب نہیں جانتے, مگر عامل کہے گا جانتا ہے. جی
انہوں سب پتہ ہے، بڑیاں طاقتاں نے جو چاہو کروا لو. اور اگر کوئی کہہ دے جی ایڈی گل ہے تو یارو بینک چوں، پھر کہتے ہیں نہیں یہ ساڈا حساب نہیں ہے، یہ ساری اپروچ نہیں، ساری فیلڈ نہیں. 12ویں چیز، جنات دنیاوی علوم پڑھتے ہیں، میں بھی کہہ گیا، یہ نوری علم بھی پڑھتے ہیں. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. یہ قرآن کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں، قرآن سنتے ہیں. جہاں بھی قرآن پڑھایا جاتا ہوگا، آپ کہیں یا نہ کہیں، مانے یا نہ مانے. ہمارے کچھ بزرگ کہتے تھے کہ میرے اتنے شاگرد جن ہیں، اتنے لوگ پڑھتے ہیں. پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ حرکتوں سے. جو کام عام انسان نہیں کر سکتا وہ ہمارے وہ شاگرد کر رہے ہوتے ہیں. پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں کوئی اور بھی ہے، شکل دھاری ہے، چینج کیا ہے. تو یہ حاضر ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے قرآن مجید سنا. یہ میں جب پوری سورہ جن پڑھوں گا اور پڑھاؤں گا یہیں انشاءاللہ، تو اس میں مزید اس کی تفصیلات آئیں گی. انہوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ سنا اور پھر یہ دعوت دیتے ہیں، پڑھتے ہیں، قوم میں جاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اپنی قوموں کو پڑھاتے ہیں. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. الاحقاف آیت نمبر 29. انہوں نے پھر جا کے اپنی قوم کو پڑھا کر کے لے کر کے آئے. ان میں کچھ نے مان لیا، کچھ کافر، کچھ مسلم. یہ مومن بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں. سورۃ الجن کے اندر اس کی مزید تفصیل موجود ہے. بہرحال وہی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. 14ویں چیز، انسانوں نے ان کی طاقت اور نظریوں سے اوجل پن دیکھ کر کے ان کو معبود بنانا شروع کر دیا، ان سے ڈرنے لگے. یہ بھی سورۃ الجن میں ہے. قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن. یہ میرے بندے ہو کہ مجھ سے ڈرنے کی بجائے، میری عبادت کرنے کی بجائے یہ جنوں کی عبادت شروع کر دی. اکثرہم بہم مومنون. یہ انہی کے پہ ایمان لانے والے. اور آج بھی یہ ہے، اللہ کچھ نہیں کر سکتا. اے جنہ نے کیتا ہے، اے جادو نے کیتا ہے، اے شریکہ نے کیتا ہے، اے فلانیہ نے کیتا ہے. رشتہ کنے بنے ہیں؟ انہوں نے. بھئی اللہ کو نہیں پتا کہ میں نے کب کرنا ہے؟ اللہ کو نہیں علم کہ میں نے تیرا رزق کہاں سے اٹھا کے کہاں بھیجنا ہے؟ جس نے بنایا اسے نہیں پتا؟ کچھ رب پر بھی یقین کر لیں. اور تقدیر پڑھانے کا، مقدر پڑھانے کا، قسمت پڑھانے کا، نصیب پڑھانے کا ایمان میں اس اساسی عقیدے کا مطلب بھی یہی تھا کہ سب کچھ ان سے نہ جوڑ دو، اللہ بھی کچھ ہے، یہ بذات خود کچھ نہیں کر سکتے. ان کو رب کا شریک بنا دیا. سورۃ الانعام آیت نمبر 100 ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ. ان لوگوں نے ان جنوں کو رب کا شریک بنا دیا، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ. کچھ عامل کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس جو موکلات ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، میری رب تک اپروچ ہے. وَبَنَاتٍ. اور کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں جیسے ملائکہ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحانہ، بغیر علم. یہ عامل علم کے بغیر بول رہے ہیں. یہ ان کے اٹکل پچو ہیں، یہ ان کے تیر تکے ہیں، یہ ان کی لغویات، حفوات ہیں، یہ فضول اور علم سے خالی باتیں. سبحانہ، تیرا رب شریکوں سے پاک، بیٹوں سے پاک، بیٹیوں سے پاک. وتعالی عما یصفون. یہ رب کا جو تعارف کروا رہے ہیں نا، بڑا چھوٹے اور ہلکے بول رہے ہیں. اللہ اس سے اونچا ہے. انہوں نے چھوٹی بات کہی ہے. اس کے بعد یہ نبیوں کے دشمن بن جاتے ہیں. جنات لوگوں پہ بھی بناتے ہیں، خود بھی بنتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. بڑی باتیں بنا کے، مزین کر کے، خوبصورت کر کے، ایسے کر کے، اکڑ پیدا کر کے، انا پیدا کر کے، بغاوتیں پیدا کر کے، اور ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ قصے، کہانیاں، داستانیں سنا کے، رام منجن کر کے نبیوں سے ہٹا کے شریعت سے ہٹائے کہ جب تک شریعت سے نہیں ہٹائیں گے ان کا وار نہیں چلے گا. کیونکہ پیغمبر کی شریعت تو مضبوط کرتی ہے، دم دیتی ہے، علم دیتی ہے، قرآن دیتی ہے، آیات دیتی ہے، اور صحیح واقعات دیتی ہے. بندے کو جرت اور قوت اور استقامت، توکل اللہ اور بے باکی عطا کرتی ہے. مگر یہ پہلے ڈر پیدا کریں، خوف پیدا کریں اور یہ ساری باتیں کریں. اس کے بعد جا کر کے پھر جو ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو اگنور مارو. اگلی آیت ہے، یہ انبیاء کے اگر دشمن ہیں تو سنیے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اللہ تعالیٰ نے یہاں علاج بھی بتایا ہے کہ ان کو طلسماتی، کرشماتی، نفسیاتی، افترا پردازیوں، جھوٹی مکاریوں، عیاریوں پہ ان کے کان مت دھرو. کس سے کہانیاں نہ سنو، توجہ مت دو. انہیں سر پہ نہ چڑھاؤ، اعصاب پہ مسلط نہ کرو، نفسیات پہ سوار نہ کرو. اگنور مارو ان کو. ہم کئی دفعہ اگنور کرتے ہیں نا کہ ایک چپ جیڑی ہے نا 100 بولاں تے سوچاں تے بھاری ہوندی ہے. لوگ کہتے ہیں تو نے جواب نہیں دیا. میں کہتا ہوں میں تجھے جواب دے چکا ہوں. ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے. یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے. ان کا کچھ نہیں بچے گا. ان کے پیچھے ان کے ہواری. اور یہی تھوڑا سا ذکر کر دوں
قیامت کے دن ان کا احتساب ہونا ہے، ان کا محاسبہ دنیا میں بھی ہو رہا ہے، قیامت کو بھی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 130 میں کہتے ہیں یا معشر الجن والانس، او جنو انسانو الم یاتکم رسل منکم، تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے؟ یہ ان سے پوچھا جائے گا پھر تم نے اپنی طریقوں کو، انداز کو رواج کیوں دیا؟ شریعت نہیں تھی؟ یقصون علیکم آیاتی، قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ تم نے قرآن چھوڑ کے انسانوں کے جو ہے وہ انتر منتر جنتر سکھائے۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، تمہیں آج کے دن، ملاقات کے دن سے، قیامت کے دن سے نہیں ڈراتے تھے؟ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، وہاں جا کے باغی سے باغی جن جنات انسان مان کے کھڑے ہوں گے ہاں اللہ ایتے ہویا ہے، ساڈے کو ایتے ہویا ہے۔ وغرتهم الحیات الدنیا، اللہ دھوکھا سے۔ یہ کئی مجرموں کا جب میڈیا ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے نا، اور وہ میڈیا پرسن، اینکر پرسن پوچھتا ہے کوئی شرم آ رہی ہو، دکھ ہو رہا ہے، برا فیل ہو رہا ہے، کہہ رہا ہوتا ہے جی اب، لیکن اب کچھ کر نہیں سکتے، یہ پچھتانے کا ٹائم گزر چکا ہے۔ وشہدوا علی انفسہم، اپنے خلاف بیان بازی اور اقرار کریں گے، انہم کانوا کافرین، انہوں نے کفر کیا ہے۔ پھر ذرا جنات کے اور انسانوں کے یہاں پچھتاوے سنیے۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اللہ جڑے ساڈے پیر سی نا وہ لے کے آؤ، ایک نیکی کرو، غلطی ہم سے ہوئی ہے، جرم ہم سے ہوا ہے، دھوکہ ہم نے کھایا ہے، لیکن جنہوں نے دھوکہ دیا ہے نا وہ ہمارے عامل، وہ جن جنات، بڑے وڈیرے مرشد جن کو ہم نے پکڑا تھا ان کو لایا جائے۔ نجعلہما تحت اقدامنا، اسی انہوں نے تھلے لمیاں پا کے اپنے پیراں تھلے انہوں نے سریاں منی نپیے۔ بڑے گھٹیا لوگ تھے، دھوکے باز تھے، پراڈیے تھے، لمیاں پائیے اسی انہوں نے، اپنے قدموں کے نیچے ان کے سر رکھیں، لے یکون من الاسفلین، ان کے گھٹیا پن کا پتہ چلے کہ یہ کتنے گھٹیا لوگ تھے۔ سر جی آج ہم کہتے ہیں دنیا نہیں مانتی، آنکھ نہیں کھولتی، لیکن خسارے سنیے 19ویں چیز اللہ کہتے ہیں اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، ان کی پوری زندگی کیا کما لیا؟ سارا پیچھے رہ گیا، کیا لوٹ لیا؟ پیچھے رہ گیا، کتنوں کو ستا لیا، وہ وہیں پہ رہ گیا۔ جو انہوں نے چسکے اور مزے اور لذتیں اٹھائی تھی لوگوں کو ستا کے، وہ جو ستے تھے، وہ جو مرے تھے، جو حالات کے مارے ہوئے تھے، وہ جو مظلوم مقہور تھے، جو مجبور تھے، وہ بھی گئے ہیں گزر، ان کی بھی گئی ہے گزر، ان کی بھی گئی ہے، لیکن وہ اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں میں اور یہ ظالم خساروں میں ہے۔ 20ویں چیز، عتاب شروع ہے، عقاب شروع ہے، عذاب شروع ہے۔ قالت خلو، اللہ کہیں گے داخل ہو جو فی امم قد خلت من قبلکم من الجن، پہلے جن جنات کو بھی لایا جائے، انسانوں کو بھی لایا جائے، پھر نار آگ میں ڈال دیا جائے۔ کلما دخلت امۃ لعنت اختها، جب جب جہنم میں نئی پارٹی آئے گی تو پہلی پارٹیاں ان کو اور یہ پہلی پارٹیوں کو سیدھی سیدھی لعنتیں کر رہے ہیں، بے شمار پھٹکار، لعنت، در پھٹے منہ، ظالموں ہمیں بہکایا تھا، ہم آپ کے پیچھے چلے تھے، لام تام پھٹکار، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، سب اکٹھے ہو گئے۔ قالت اخراہم لاولاہم، بعد میں آنے والے پہلو کو کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، یہ بیٹھے ہمارے مجرم، انہوں نے ہمیں تربیت کر کے، ٹریننگ دے کے، اپنا بنا کے، سبز باغ دکھا کے، دھوکے دے کے، معلوم نہیں کیا کیا کر کے ہم نے جو ہے انہوں نے ہمیں بہکایا تھا۔ اللہ ایک گزارش ہے، ہمیں چھوڑ دے، فاتہم عذابا ضعفا من النار، اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، ہمارا بھی، ہمیں انہوں نے بہکایا تھا اور ان کا اپنا بھی۔ قال لکل ضعف، کوئی حجت نہیں، اور جی مجھے شبہ لگ گیا تھا، دھوکہ لگ گیا تھا، تجھے قرآن کی دلیل، رب کا قرآن، اللہ کا فرمان، واضح بیان، اللہ کی ہدایت، ھذا بیان للناس، یہ تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ جن کے پیچھے بھاگا رہا نا جال سازی کرنے والے جالی، 2 نمبر جب پکڑے گئے، اب کہتا ہے کہ ان کو پکڑو، میں نہیں، سب کو ڈبل ملے گا۔ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن ابھی تمہیں علم نہیں ہے، پتہ چلے گا۔ اور آج کی آخری گزارش، 21ویں بات اور گفتگو کا 21واں پوائنٹ، انہیں جہنم میں کیوں پھینکا جائے گا؟ ان اسباب میں سے ایک سبب صرف یہاں ذکر کر رہا ہوں، یہ سورہ اعراف آیت نمبر 179 ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بے شمار جنوں انسانوں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی، ایندھن تیار کر رکھا ہے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ انسان ہوں یا جن ہوں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل رکھ کے بھی سب سمجھے، جس نے دل بنایا اسے نہ سمجھے، سب کو ٹائم دے، جس نے ٹائم دیا اسے ٹائم نہ دے، سب کے تابع رہیں، جس نے اپنی بندگی کے لیے بنایا تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اسی کے بندے نہیں بنے۔ آ جاؤ پھر
दूसरा जुर्म वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, अंधे तो नहीं थे, आंखें मिली थी, देख लेते, पढ़ लेते, गौर कर लेते, पिछली अकवाम देख लेते, हालात देख लेते, आंखों से देख के धोखे खाए, धोखे दिए, झूठ बोला, किज़ब बोला, इफ्तिरा परदाजियां की। अब अल्लाह कहते हैं वलहुम आज़ानुन ला यस्माऊना बिहा, न दिल से समझा, ना आंखों से देखा पड़ा, और ना किसी से सुन के ही सही हुआ। सर जी सारी दुनिया अपनी अपनी डुगडुगी बजा रही है, हर बंदा अपने अपने हवाल से गुजर रहा है, हर बंदा अपनी आवाज दे रहा है लब्बैक, कोई आता है कोई नहीं सुनता है, नहीं सुनता। वो मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे कुरान और सुन्नत की वकालत करनी है, किसी की जाती ख्वाहिशात की नहीं। मगर ना मैं ऐसे ऐसे वाकयात सुना करके लोगों का रुख मोड़ करके शायद मुल्क भर से जो लोग कह रहे हैं वो कर रहा होता, लेकिन ऐसे नहीं है। वालिद साहब के इस पेशे को बावजूद है कि वो एक दायरे में रह करके किताब सुन्नत के करते थे, फिर भी इसमें जो कमी बेशी है उस वजह से इसको साइड पे रखा। आइए, सुन के भी नहीं समझे। अब अल्लाह कहते हैं उलाइका कल अनआम। मैं आज आ रहा था सुबह तो काफी सारे भैंसे, मुझे जल्दी भी थी, हारन देता रहा। यकीन करो किसी ने भी नहीं सुना कि कोई हारन देन दिया इन्हों जल्दी है। बीन बजाई मैंने बड़ी, उन्हां चों अगली टुर पई तो पिछलियां नाल टुर पईयां। मैं क्या चलो वड्डी सी ने सुन लिया, वो मज्जां ने माड़ा मोटा सुन लिया, लेकिन इंसान नहीं सुनते। अल्लाह कहते हैं उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये डंगर ढोर हैं, डंगरू से भी बदतर है, इनको डंगर कहना डंगरू की तौहीन है। उलाइका हुमुल गाफिलून, अभी ये गाफिल हैं। अखां खुलसन, कबरां ओसन, खबरां लगसन, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। जिन्नात के बारे में किताबुल्लाह से ये एक खुलासा आपके सामने रखा, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, इस पे अगली किस्त इंशाल्लाह आएगी। हम सूरतुल जिन भी पढ़ेंगे, अहादीस से भी लेंगे, आमिल लोगों की बातें, कहानियां, दास्तानें और हकीकतें उनको भी पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह एंड पे यकीन और तवक्कुल के साथ सारी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए, जिन्नात मिल जाए, इंसान मिल जाए, जो रात कब्र से बाहर है कोई अंदर नहीं ला सकता। ये यकीन डेवलप होगा और इंशाल्लाह ईमान अपनी बहार दिखाएगा। अल्लाह ताला तमाम वो लोग के जिनके घरों के अंदर मसले मसाइल हैं, शादियों में रुकावटें हैं, दीगर कोई परेशानियां हैं, और उनको ऊपर से आमल उन्हें परेशान कर रखा है, घर छोड़ दो, जगह भारी है, बेच दो। कितने घर इसलिए बिक गए कि लोगों ने कहा जिन्नातें हसेब हैं, और खरीदने वालों में बाद में पता चला कि प्रॉपर्टी डीलर्स भी उनके अपने थे और सौदा करने वाले भी वो अपने थे। तो अल्लाह से डरिए, धोखा नहीं दीजिए, अल्लाह के साथ जुड़िए। अल्लाह हमारे इन मसाइल का हल करे, परेशानियों से महफूज फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अहबाब गिरामी हुजूर, जुमे के 2 खुतबे और दोनों खुतबों में कौम को उनकी ज़ुबान में समझाते थे। हमने आज के पहले खुतबे में जो पढ़ा है उसका इख्तिसार से खुलासा यह है कि जिन्नात के बारे में किताबुल्लाह से हमने 21 हवालों से किताबुल्लाह से मुलाकात की है। पहले नंबर पे ये सबक कि इनकी पैदाइश हुई है और अल्लाह ने इनको तख्लीक किया है और ये बंदगी के लिए बने हैं। दूसरी चीज़, ये शैतान और इबलीस जिन्नात में से था, अल्लाह का बागी बना और इसमें अकड़ और अना आई और इसने कहा कि मैं इंसान से ज़्यादा बेहतर हूँ। हालांकि अल्लाह ने इसको वहाँ सजदा करवा के हुक्म दे के इंसानों का ताबे शो किया था। जिन्नात की पैदाइश आग से है और ये अपने आप को दूसरों से अफजल समझते हैं। चौथी चीज़, जिन्नात और इंसान एक दूसरे के काम आते हैं, ताउन करते हैं, कभी ज़ाहिरन कभी छुप करके। पांचवी चीज़, ये एक दूसरे के साथ रहते हैं, हम नवाला करीन साया आसेब हम जोली यार बेली संगी सज्जन बन के रहते हैं, अंदर अंदर एक दूसरे को जो है वो सुझाते रहते हैं अच्छी बुरी बातें। और सातवीं चीज़ हमने पढ़ी कि ये ग्रोहों जत्थों और सोसाइटीज़ में रहते हैं, इनके लश्कर होते हैं, पूरे ग्रुप्स होते हैं। आठवें नंबर पे ये इंसानों के ताबे होते हैं, बड़ी बड़ी ताकतों से अल्लाह ने इनको नवाज रखा है। और नौवीं चीज़
کہ یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا علم اور نوری علم سے انسانوں کے ماتحت ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر ہم نے دلائل رکھے۔ اور 10ویں چیز کہ یہ رب سے کے کنٹرول سے باہر نہیں جا سکتے جتنی مرضی بڑی طاقتیں ہوں۔ اور جنات 11ویں چیز یہ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں مگر علم غیب نہیں رکھتے، انہیں اگر علم غیب ہوتا تو وہ جو ہیکل سلیمانی والا واقعہ ہے وہ شاید اس پہ یہ نہ کہتے کہ اگر ہمیں غیب ہوتا تو یہ ہم کرتے۔ 12ویں چیز یہ دنیاوی علم بھی پڑھتے ہیں اور بے شمار ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہیں، اللہ نے ان کو دے رکھی ہے طاقت قوت ہمت۔ اور 13ویں نمبر پہ کہ یہ دینی علم بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ میں یہ مومن بھی ہوتے ہیں، ان میں کافر بھی ہوتے ہیں۔ اور 14ویں چیز انسانوں نے ان کی طاقت اور نظروں سے اوجھل ہونے کی وجہ سے ان کو ہے بھی سمجھ لیا، ان سے ڈرنا شروع کر دیا، حالانکہ پہلے جن انسانوں سے ڈرتے تھے سورہ جن میں، تو ان سے ڈرنا شروع کر دیا، ان کو معبود ماننا شروع کر دیا۔ جس وادی میں جاتے تو کہتے کہ یہاں اس وادی میں کوئی جن رہتا ہے سردار ہے، اور کہتے کہ اس وادی کے سردار سے ہم پناہ مانگتے ہیں اور ہم اس کے جو ہے وہ انڈر آ کر کے یہاں رہنا چاہتے ہیں، اپنے چھوٹوں کو کہہ دو کہ ہمیں کچھ نہیں کہیں۔ اسی طرح 15ویں چیز انسانوں نے ان جنات کو رب کے شریک بنانا شروع کر دیا، اور حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا۔ اس کے بعد جو چیز ہم نے پڑھی ہے 16ویں نمبر پہ کہ یہ انبیاء کے دشمن ہوتے ہیں، ان میں بے شمار ان کی شریعتوں کے دشمن، ان کی زندگیوں میں ان کے دشمن، ان کو اگنور مارنا ہے، یہ سبز باغ دکھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، انہیں سر پہ مسلط نہیں کرنا۔ اور 17ویں چیز ہم نے پڑھی کہ جنات کا بھی انسانوں کی طرح محاسبہ ہونا ہے قیامت کے دن۔ اور 18ویں چیز جو ہم نے پڑھی ہے کہ یہ جنات پچھتائیں گے، کاش کہ ہم اپنے بڑوں کو وڈیروں کو ان کو عاملوں کو اپنا بڑا نہ مانتے، ان کی باتوں میں نہ آتے، سبز باغ نہ دیکھتے نہ دکھاتے۔ اور 19واں اللہ تعالیٰ دنیا میں بتا رہے ہیں جو مرضی یہ لے لیں ان کی اینڈ خسارہ ہے، عامل اپنی اینڈ خسارے میں دیکھتا ہے، میں نے یہ بھی دیکھا ہے اور ان کے مرشدوں کو بھی دیکھا ہے۔ اور 20ویں چیز عتاب ہوگا، عقاب ہوگا، عذاب ہوگا، اللہ کی پکڑ ہوگی، جہنم ہوگی، اور وہاں جا کر کے یہ اپنے جب پہلوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ یہ ہمیں سکھانے والے تھے، یہ ہمیں بھٹکانے والے تھے، اللہ ان کو ہمارے قدموں کے نیچے رکھ، ہم ان کے منہ پہ اور سروں پہ پاؤں رکھ کے ان کو جوتے مارے۔